شاپ کے اندر کمزور رہا ہے، اور چائنیز جو بھی شائن کیے ہیں مثلا کمپیوٹر سے یا اور فزیکل سائنسز میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے انگریزی ان کی بڑی کمزور ہوتی ہے چائنیز کی. لیکن چونکہ میتھمیٹکس ہے نا وہ ایک الگ سے زبان ہے اور اس کے لیے ووکیبلری وغیرہ کی بہت ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ اس میں بہت آگے بڑھ گئے. تو اس وجہ سے پاکستانی جو ہے بہت زیادہ یونیورسٹیوں میں اس میں ہیں بھی نہیں. یعنی انڈیا تو خیر آبادی کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن چونکہ وہاں پر میتھمیٹکس پر اور کوانٹیٹیو ایریا پر زیادہ زور دیا جاتا ہے تو وہ بہت آگے. تو ہمارے جو ریشو ہونا چاہیے انڈیا کے مقابلے میں وہ بھی نہیں ہے بہت، اور بہت ہی تھوڑے پاکستانی ہیں جو وہاں پر کچھ تھوڑا بہت انہوں نے مقام حاصل کیا ہے. تو میرے خیال ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے برائیوں کا، اور جو ڈیلی کھڑا ہو جاتا ہے ان کے میڈیا کے اندر. تو یہ ریولیوشن آپ فیل کرتے ہیں کہ ود ان دا نیشن ہونا چاہیے ذمہ داری کا؟ بنیادی چیز یہ کہ یہاں پر آپ تبدیلی لے کر آئیں. دیکھیے انسان جو بنتا ہے نا اس کے 3 سورسز ہوتے ہیں. جی. سب سے پہلے تو خاندان، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر تعلیمی ادارے، جی، اور پھر ماحول جو ہے نا وہ اسے بناتا ہے. جی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو حاکم ہیں وہ ان چیزوں کو محسوس کریں، اور ماؤں کے لیے تربیت کا انتظام ہونا چاہیے شارٹ ٹرم. اچھا. تو ایک آدمی تھا جو امریکہ جو ہارورڈ یونیورسٹی میں چیئرمین تھا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا، اس کا نام تھا میکلی لینڈ. تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پسماندگی اور ترقی کیوں ہے، کہ کچھ ملک ترقی یافتہ کچھ پسماندہ ہے. تو اس نے کافی ایکسپیریمنٹ کیے سائیکالوجی کے، اور اس میں پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز جو ہے نا وہ وہاں سے خرابی آ جاتی. تو جو پسماندہ ملکوں کا انہوں نے تجربہ، ایک آپ کو تجربہ بتاتا ہوں کہ اس نے یہ جو مختلف ایک بچوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے نا جس میں آپ نے ایک اونٹ ہے اس کے ٹکڑے کاغذ کے کیے ہوئے، اب آپ کو اسے اونٹ بنانا ہے یا ہاتھی بنانا ہے. تو اس نے یہ کیا کہ والدین کو کھڑا کر دیا اور ایک بچہ جو کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہے، یہ پسماندہ ملکوں کے 20-25 ملکوں کے اس طرح اس نے بنا دیے. دوسری طرف اس نے ترقی یافتہ ملکوں کے بنائے. اب اس نے کہا کہ بھائی یہ کمپٹیشن ہے کہ دیکھیں کون بناتا ہے جلدی. تو یہ بہت اہم بات میں کر رہا ہوں جو اس نے نتیجہ نکالا، وہ یہ تھا کہ جو پسماندہ ملکوں کے لوگ تھے وہ اسپیسیفک انسٹرکشن دے رہے تھے، اور جو ترقی یافتہ ممالک کے لوگ تھے نا وہ ایک جنرل انسٹرکشن دے رہے تھے. السٹریشن یا مثال اس کی تو باپ یہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ ٹکڑا اٹھا، دیکھو بھائی نہیں یہ ٹکڑا اٹھا، ماں کہ نہیں یہ ٹانگ ہے دیکھ یہ اٹھا، اور پھر اسے گھبرا، دیکھ ٹائم ہو گیا، ارے تو کیسا ہے، دیکھ تو پیچھے رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کر رہے تھے ترقی یافتہ ملک کے لوگ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی یہ جو ٹانگ ہے، ٹانگیں اس کا رنگ ایسا ہے، گردنوں کا رنگ ایسا ہے، یہ کیا تصویر تو دی ہوتی ہے نا آپ کو کہ ایسے بنانا ہے، تو اس لحاظ سے تم میچ کر کے اٹھاؤ. ایک یہ جنرل انسٹرکشن، اسپیسیفک انسٹرکشن. اس سے کیا ہوا کہ اس کا دماغ اس میں اعتماد پیدا ہوا. سمجھے نا آپ کہ میں خود، اس کو بھی انسٹرکشن ملی لیکن جنرل، اور یہاں ملی تو وہ اس کا دماغی کام نہیں ہوا. وہ ہمیشہ لکیر کا فقیر رہا کہ بابا ابا بتائیں گے جی تو مجھے معلوم ہوگا کیا ہے، اماں جی مجھے بتائیں گی یا مجھے ڈانٹیں گی کہ جلدی کر جلدی کر جلدی کر. تو چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز، تو تعلیم جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں ملک گیر شارٹ ٹرم ٹریننگ پروگرامز، میڈیا کے پر پروگرام، اخباروں میں پروگرام، یہ وہاں کے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. اب ہمارے یہاں جو نسل نکلتی ہے نا یہ شروع وہاں سے ہوتی ہے خرابی. یعنی پہلی جو نرسری ہے جہاں پر بچہ سیکھتا ہے، اس کا مطلب ویمن ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کیا جائے. ویمن ایجوکیشن نہیں، وہ تو بڑا لمبا کام ہے، میں تو شارٹ ٹرم آپ کو نسخے بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بچوں کو کس طرح تربیت دی جائے، وہ ہے چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز. ان کو کیسے تربیت، مثال کے طور پر بچہ جو ہے وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے سب کو اچھا پیدا کیا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جب آپ وہ گلاس ہے خود سے پانی پیے، کھانا خود سے کھائے. لیکن ہمارے جو والدینوں کی تربیت کا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ خود سے پیے گا، پانی نیچے گرا دے گا، گلاس ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یا جب کھانا کھائے گا تو کپڑے خراب ہو جائیں گے اس کے. ایک شادی میں نے دیکھا کہ بچہ جو بیچارہ وہ چمچے سے پلاؤ اٹھا کے رہتا، تو ظاہر ہے اسے ابھی بیلنس کرنا نہیں آتا،
تو یہاں اٹھا رہا ہے تو یہیں پر وہ ٹیڑھا کر لیتا ہے تو اس کی شیروانی پہ چھوٹی سی پہ گر رہا ہے. بس باپ نے زور کا تھپڑ منہ پہ اس کہ کپڑے تیرا باپ دھوئے گا, کپڑے خراب کر رہا ہے. اس کے بعد کھلانا شروع کر دیا. بچے کا اعتماد ختم ہو گیا وہیں پر. اور نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کی شیروانی بچا لی, ماں نے اس کا گلاس بچا لیا, بچہ ٹوٹ گیا. تو یہ وہاں سے لہذا ملک گیر پروگرام اس کے لیے چلائے جائیں کہ چائلڈ ریئرنگ, ان کے بچوں کو کیسے آپ خود کام کرنے دیں ان کو, اور اعتماد پیدا ہونے دیں, انکریج کریں. تو میں نے اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت دی ہے کہ بھائی سب کام خود کرو. اب ہمارے پوتے ہیں, ان کو بھی ہم اسی طرح تربیت دے رہے ہیں کہ سارے کام. تو میرا پوتا ہے 4 سال کا, وہ ماشاءاللہ سے ہر کام خود کرتا ہے. اگر ہم کہیں بھی نا کہتا ہے نہیں, کہتے خود ہر کام خود, جوتے بھی پہن لیتا ہے اور منہ بھی دھو لیتا ہے, بہت کام کرتا ہے. ہمارے بھی کرتا ہے کام. یعنی جب وہ 2 سال کا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ ایک ہم عید کے دن گئے ہوئے تھے اپنے سسرال, وہاں 20-25 جوتے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا جاؤ بیٹا میری چپلیں لے کر آؤ. اور وہ گرتا پڑتا ایسے گیا, وہاں سے میری چپلیں اٹھا رہا ہے. میں نے کہا بھائی شاباش. تو یہ چیز آپ پیدا کریں گے تو وہ PhD پروگرام طاہر الرحمان نے شروع کیا ہوا ہے کہ اتنے کروڑ ہم کر رہے ہیں. بھائی یہاں سے شروع کرو تعلیم اگر بچوں کو. شارٹ ٹرم ٹریننگ پروگرام, وہ آپ نے جو فرمایا کہ ویمن ایجوکیشن وغیرہ, وہ لانگ ٹرم والی بات ہے, وہ بھی ضرور کریں, مگر شارٹ ٹرم پروگرام کریں کہ دیکھو تربیت بچوں کی ایسی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر اسکولوں کو آپ سنبھالیں, وہاں پر استاد جو ہیں ان سے کہیں گے پڑھائیں بھائی, اور صحیح طریقے ٹیچنگ میتھڈ کا بہت بڑا تعلق ہے. تو ہم بالکل ان کو ٹیپ ریکارڈر جو ہے نا پیدا کرتے ہیں. مطلب استاد میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹیچنگ میتھڈ کس طریقے سے آپ پڑھائیں بچوں کو. تو اس میں کریٹیکل ایبلٹی, اگر انہیں کوشچن کی آزادی دیں, ان سے خود کہیں گے دیکھو بھائی یہ دیکھو یہ چیز غلط ہے, صحیح ہے جو تمہیں پڑھائی جا رہی ہے. تو وہ چیز اگر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ جب کالج میں جائیں گے تو وہاں بھی صحیح ہوں گے, یونیورسٹی میں جائیں گے تو صحیح ہوں گے. یہاں الٹا حساب چل رہا ہے کہ پہلے PhD بناؤ, ان کو اتنے نکالو, اور یہ کرو وہ کرو, اور 10 ایکڑ زمین ہونی چاہیے تمہارے پاس, اور 3 ایکڑ جو شہر میں, 7 ایکڑ جنگل کے اندر وغیرہ, اور اتنے فٹ جگہ ہونی چاہیے. اس پر زور ہو رہا ہے سارا. اصل جو انسان ہے نا اس پر کوئی زور ہی نہیں. تو قوم کو ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال کے اندر بدلا جا سکتا ہے اگر آپ اس قسم کے پروگرام شروع کریں. یعنی بچوں کی, ماؤں کی تربیت دیں, اسکولوں کو, نظام کو ٹھیک کریں, اور جو بڑے ہیں ان میں اعتماد پیدا کریں. ان کو بتائیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے اس ملک کے اندر, اچھائی آ سکتی ہے جس میں تمہاری بھلائی. تو یہ ملک بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہماری جو ایفرٹ ہے رحمان الرحیم کی, وی میک پروگرامز آل اوور دا ورلڈ, جا کے پیس کو پروموٹ کرتے ہیں, ٹرو اسپرٹ آف اسلام پہ بات کرتے ہیں وتھ ریفرنس آف قرآن اینڈ احادیث, انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ, انٹرفیتھ ہارمنی پہ کرتے ہیں. بینگ اے پاکستانی, پاکستان کے موٹیویشنل پروگرامز بناتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ جا کے, کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے کہ ہم ایک رول ماڈل بنے پوری دنیا کے لیے. پھر جو بیسک سوشل ایشوز ہیں یہاں پہ, جیسے ایجوکیشن ہو گیا, یوتھ ہو گیا, کیریکٹر بلڈنگ ہو گیا, ویمن ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, ٹریفک ہو گیا, حقوق العباد ہو گیا, پیرنٹس رائٹس ہو گئے, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ڈیزیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ والنٹیرلی, تو اس قسم کی ایفرٹ بھی نیڈ آف دا آور ہے, اٹس اے گڈ اسٹیپ. میرا خیال یہ ہے کہ فوکس اگر آپ کریں تو اس سے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی کیونکہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ ایک آدھ دفعہ اچھی بات سن لی تو کچھ خیال تو آتا ہے, لیکن اس کے بعد جسے فالو اپ کہتے ہیں نا وہ نہ ہو تو وہ بھول جاتا ہے بالکل.